کہ ایک الیکشن کی لڑنے جانے والی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کو ڈس انفرینچائز کر دیا، جس کے نتیجے میں بلہ چھینا گیا، اور اس بلہ چھن جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے سے ہماری ریزرو سیٹس چھین لی گئی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ الیکشن کے بعد جو ریزرو سیٹس ملنی تھی وہ چھینی گئی، الیکشن سے پہلے 5% خواتین نے جو جنرل سیٹس پہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا تھا وہ بھی چھین لی گئی تھی۔ تو سب سے زیادہ نقصان اگر اس بلہ چھیننے کا ڈائریکٹ الیکشن لڑنے والوں کو ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور ووٹرز کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا، جس کی تلافی کے لیے ہم الیکشن کمیشن میں ہی آئے ہیں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ تمام خواتین کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل جو اسپرٹ ہے اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ پراپر طریقے سے اسٹیبلش ہو، اور الیکشن کمیشن نے جو ایک غیر آئینی ایکٹ کیا ہے جو آئین میں درج نہیں ہے کہ پروپورشن آف ریپرزنٹیشن کے اگینسٹ، یعنی ووٹر کے ووٹ کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے کہ کچھ لوگوں کو کچھ جو پولیٹیکل پارٹیز کو کم سیٹیں ملی ہیں ان کو ریزرو سیٹیں ان کے شیئر سے زیادہ دے دی گئی، اور وہ والی سیٹیں دی گئی جو ہمارا حصہ بنتا تھا۔ سنی اتحاد کونسل کی سیٹوں کو روک دیا گیا۔ سو اب اس پہ بہت ڈیٹیل میں ساری ڈسکشن ہوئی، بہت سارے سوالات اٹھائے گئے، اور اینڈ میں جو سوال آیا ہے ماشاءاللہ میں بڑی حیران ہوئی۔ ہمارے جج صاحب نے بہت اچھی تیاری کی ہوئی تھی کہ انہوں نے جو حامد رضا صاحب ہیں ان کے بارے میں اور ان کے کینڈیڈیچر کے بارے میں اور بطور چیئرمین SIC ان کے بارے میں کافی سارے الیکشن کمیشن سے سوالات اٹھائے ہیں، اور سارے فیکٹس اینڈ فگرز اپنے پاس وہ لکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سو اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ پہلے اونٹ نے ہماری سیٹیں نکلی ہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ وہ طریقے سے وہ سیٹیں واپس کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کی وہ خواتین جو SIC جوائن کریں گی ان سیٹوں کو لینے کے بعد، اور پاکستان کی عام خواتین کو اسمبلی میں ریپرزینٹ کریں گی، تو وہ جو ان کا حق ہے ریپرزنٹیشن کا وہ نہ چھینا جائے۔ یہ میں یہاں بتاتی چلوں کہ آئین کی اسپرٹ یہ ہے کہ کیونکہ خواتین ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے اس تعداد میں نہیں آ سکتی اسمبلی میں، تو ان کی تعداد فکس کی گئی ہے تاکہ خواتین کی پاکستان کی اسمبلیوں میں ریپرزنٹیشن ہو سکے، مائنورٹیز کی پاکستان کی اسمبلیوں میں ریپرزنٹیشن ہو سکے، اور وہ لا میکنگ میں اس عوام کو، خواتین کو اور اپنی مائنورٹیز کی کہ جو حق ریپرزنٹیشن ہے اس کو پورے طریقے سے جسٹیفائی کر سکے۔ تو اب یہ الیکشن کمیشن اور ہماری سپریم کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل ناکام رہا۔ ہماری گریونسز کو ڈیلے کر کے ٹریبیونلز میں 180 دن میں جو پٹیشنیں بھگتانی تھی وہ اب تک نہیں بھگتائی گئی ہیں، ابھی جا کے لگائی گئی ہیں، بلکہ الیکشن ٹریبیونلز ہی نہیں بنائے جا رہے تھے۔ سو ایک سٹولن مینڈیٹ وہاں چل رہا ہے، اور دوسرا الیکشن کے بعد ریزرو سیٹس پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا۔ سو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ چشم پوشی نہیں ہونی چاہیے۔ بارہا آج مختلف ہمارے جج حضرات نے یہ سوال اٹھایا کہ PTI نے بطور پارٹی آگے پٹیشن کیوں نہیں ڈالی، جس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ پٹیشن ڈالی لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اور سپریم کورٹ کے آفس سے ہی باہر سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ سو اپیل کا حق اگر الیکشن یہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے ان کے پاس بہت ساری پاورز ہیں، وہ سو موٹو ایکشن بھی لے سکتی ہیں، وہ اس الیکشن کی دھاندلی کو ایکسپوز بھی کر سکتی ہوں۔ میں یہاں بتاتی چلوں کہ عمران خان صاحب پٹیشنر ہیں، جس میں انہوں نے پورے پاکستان کی عوام کا جو رائٹ سلب ہوا ہے بطور ووٹر اور یہ الیکشن رگ ہوا ہے اس کے اوپر پٹیشن ڈالی جس کو ابھی تک انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ تو یہاں میڈیا کے تھرو بھی میں کہوں گی، کیونکہ اگر باہر آفس میں ہماری پٹیشن باہر سے ہی فارغ کر دی جائے تو ہم کہاں جائیں، تو ہماری آواز سنی جائے، اور جتنی بھی الیکشن سے ریلیٹڈ، دھاندلی سے ریلیٹڈ پٹیشنز جو سپریم کورٹ کے آفس میں پڑی ہیں ان کو لگایا جائے، اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن سے یہ بھی پوچھا جائے کہ 4 مہینے سے جو ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے وہ روک کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ کیا وجہ ہے کہ 28 مئی کی رات کو نواز شریف کبوتر والی سرکار کو تو فوراً صدر مان لیا اور نوٹیفیکیشن بھی ایشو کر لیا؟ کوئی بھی پارٹی ہے، IPP ہو یا استحکام پارٹی ہو یا XYZ پارٹی ہو، جب وہ اپنی انٹرا پارٹی الیکشن یا پارٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز الیکشن کمیشن کو بھیجے تو الیکشن کمیشن گھر جا کے ان کو دے کر آتے ہیں، ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی دے کر آتے ہیں۔ اور ہم 3 دفعہ الیکشن کرا چکے، اور اتنی فسطائیت میں کرایا، پولیس گردی میں کرایا، اس وقت کرایا جب ہمیں چھوڑا ہی نہیں جاتا تھا، اور کیسے ہمارے اوپر دھاوے بولے گئے،
اس کے باوجود انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کے بعد اس پہ اعتراضات لگاتے ہیں اور سمبل ہمیں گرانٹ نہیں کرتے. تو یہ الیکشن کمیشن کا جو ایک بائسڈ رویہ ہے ٹورڈز پی ٹی آئی اور جو فسطائیت کو اوور لک کیا گیا. میں پٹیشنر رہی ہوں بطور پٹیشنر این اے 166. جب میرے خلاف میرے پروپوزل سیکنڈرز کو اٹھایا گیا, میرے ساتھ اور بہت سارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا کہ ہمیں باہر نکل کے ہمیں الیکشن لڑنے کی اور کیمپین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو ہم نے الیکشن کمیشن کو پٹیشن دی, اپلیکیشنز دی, جس پہ انہوں نے آنکھیں بند کر لی. تو ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ ہمارے خلاف تو آپ پارٹی بنے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان کی عوام پہ رحم کریں, کیونکہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے یہ کانسٹیٹیوشنل ادارے جو ہیں یہ چلتے ہیں, اور یہ اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے, جو آئین کی اسپرٹ ہے, وہ جمہوریت کی روح کو پریونٹ کرتا ہے, وہ جمہور کی آواز کو اٹھاتا ہے, اور وہ جمہور کے جو حقوق ہیں, جو ان کے رائٹس ہیں, اس کی پروٹیکشن کرتا ہے. سو اسی کی آس لگا کے آئے, اور کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ. اس کے بعد تو پھر ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کے فریادیں ہی کر سکتے ہیں, ہم پہلے بھی کر رہے ہیں. اگر ادھر بھی ہماری سنوائی نہ ہوئی تو پھر دیکھتے ہیں, پھر وہ اگلا فورم تو پھر اور آخری فورم وہی رہ جاتا ہے. دیکھیے پہلے ہی کھا کے نکل کے بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح نکلی گئی. جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن یعنی جتنی سیٹیں کوئی پارٹی جیتتی ہے اس کے مطابق ان کی ریزرو سیٹس کا جو فارمولا دیا ہوا ہے, صوبائی اسمبلیوں کا الگ ہے اور نیشنل اسمبلی کا الگ ہے, اس کے مطابق تو ساری پارٹیز کو الیکشن کمیشن سیٹیں بانٹ چکا تھا, اور ہماری سیٹس کو یعنی ایس آئی سی کے انڈر جو سیٹس تھی اس کو پینڈنگ پہ ڈال دیا. لیکن جب ایس آئی سی کو سیٹیں ریفیوز کی تو وہ ساری سیٹیں خیرات کی طرح, ریوڑیوں کی طرح, یا پتہ نہیں مٹھائی کے ڈبہ سمجھ کے محبت میں جو ہے وہ انہی دوبارہ پارٹیوں کو بانٹ دی گئی, جس کی نہ کوئی پیچھے مثال ملتی ہے, نہ کانسٹیٹیوشن میں کہیں یہ لکھا ہے, نہ الیکشن ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ اگر جیتی کوئی اور پارٹی ہے, ریپرزنٹیشن کسی اور پارٹی کے پاس ہے, تو اس کے حصے کی ریزرو سیٹیں آپ ان پارٹیوں کو دے دیں جن کے پاس 2 سیٹیں ہیں. کے پی میں ایک زبردست مثال قائم ہوئی ہے, 2 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو 4 یا 6 ریزرو سیٹیں اٹھا کے دے دی گئی ہیں. جبکہ میں آپ کے توسط سے عام عوام کو بتاتی چلوں کہ نیشنل اسمبلی میں اگر پنجاب سے آپ کی 4.21 سیٹس آئیں تو آپ 1 ریزرو سیٹ خاتون کی پا سکتے ہیں, یا تو مفت میں اٹھا کے بانٹ دی گئی. یعنی عوام نے آپ کو ووٹ بھی نہیں دیا, آپ کے ممبران ہیں ہی نہیں اسمبلی میں, لیکن آپ کو فری میں ریزرو سیٹس دی گئی ہیں. تو یہ فری ٹریٹ الیکشن کمیشن اپنی طرف سے بانٹنی بند کرے. یہ سیٹیں عوام کی امانت ہے, یہ سیٹیں عوام کے ووٹوں کی وجہ سے ملی ہیں, اور اس پہ انہی کا ہی حق ہے جن کو یہ سیٹیں دی گئی ہیں. سو اب ہماری پوری نظریں اس وقت سپریم کورٹ کی طرف ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اس غیر آئینی جو ایکٹ ہے اس کو سیٹسائڈ کیا جائے, اور یہ سیٹس جن کی بنتی ہیں یعنی سنی طاعت کونسل کی بنتی ہے ان کو دیا جائے. اور یہ ورکرز کی امانت ہے, یہ پاکستان کی عام خواتین اور پاکستان کی جو مائنورٹیز کے ٹرو ریپرزنٹیٹیوز ہیں یہ ان تک پہنچنی چاہیے. اوکے جی, تھینک یو. بات